یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ اورنگزیب خان صاحب کا واسطہ ابھی جن لوگوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے ان کی بایوگرافی دیکھیں تو ایک سے ایک ماشاءاللہ ماناز گنڈا، ایک سے ایک ماشاءاللہ انہوں نے وہ مٹھی چھری کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو ذبح کیا ہوا ہے، قوم کو ذبح کیا ہوا ہے، اور پیسے جو ہیں وہ یہاں سے لے کے گئے۔ یہ میں غنڈے کا لفظ جو ہے نا ایکسپنج کر رہا ہوں۔ کون سا سر؟ غنڈے کا۔ غنڈا اچھی بات نہیں ہے سر، اور وہ کون سے غنڈے ہو سکتے ہیں سر؟ کوئی نہ کوئی ایکسپنج کر دیا میں نے۔ نہیں سر، ایکسپنج کیوں کیا؟ کنٹینیو جناب اسپیکر، ایکسپنج کیا؟ غنڈے سر ہو سکتے ہیں، کوئی ہوں گے آپ کے گوال منڈی سے آئے ہوں گے، کسی اور جگہ سے آئے ہوں گے، وہ ضروری نہیں ہے یہاں پہ۔ اس کا مطلب ہے آپ سر آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ہیں وہ غنڈے۔ یہ سر چلیے آپ سر جناب اسپیکر آپ ایکسپنج کرتے ہیں تو آپ ایکسپنج کرتے ہیں تو میں ان کو گلو بٹ کہتا ہوں، گلو بٹ جو ہیں۔ جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک انلیگل ڈاکیومنٹ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے، ان کی وجوہات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ انلیگل اور عوام دشمن بجٹ کیوں ہے؟ یہاں پہ جس وقت فائنانس منسٹر اٹھے اپنی تقریر کرنے کے لیے، میں نے آپ کو بتایا جناب اسپیکر الحمدللہ 3 بجٹ بنا کے اس ہاؤس میں پیش کر چکا ہوں۔ 2002 سے میں آ رہا ہوں، 2002 سے میں ہاؤس میں آ رہا ہوں جناب اسپیکر، اور جس وقت بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے سب سے پہلی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ بجٹ ڈاکیومنٹیشن، ایک پورا پلندہ، آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کا، آپ کے پاس کرنٹ ایکسپینڈیچرز کا، آپ کے پاس بجٹ اینڈ بریف، آپ کے پاس میمورینڈم آف ریونیو، یہ ساری چیزیں یہاں پہ، آپ کے پاس فائنینس بل وہ پڑی ہوئی ہیں، یہ یہاں پہ پیش کی جاتی ہیں، اور یہاں سے باقاعدہ وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں سینٹ میں، اور سینٹ سے پھر ان کی فائنینس کمیٹی میں جاتی ہے جہاں پہ وہ ڈیلیبریٹ کرتے ہیں، 2 ہفتے بعد یہ واپس آتی ہیں ان کی ڈیلیبریشنز اور ریکمنڈیشنز۔ یہاں پہ وہ چیز آئی نہیں، فائنینس منسٹر کی صرف ایک سپیچ تھی، یہ سپیچ تھی ان کی جو انہوں نے یہاں پہ پیش کی، and that's it۔ جناب اسپیکر آپ سے گلہ ہے، آپ کا ماشاءاللہ یہ 3ری بار ہے، یہ پہلی بار آپ اس کرسی پہ نہیں بیٹھے ہیں، آپ کو رولز اور پروسیجرز کا بخوبی آپ واقف ہیں۔ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میں اٹھا، میرے ساتھ میرے چیئرمین پارٹی کے اٹھے، ہم نے آپ کے سٹاف کی اٹینشن اور آپ کی اٹینشن ہم نے مطلوب کی، ہم لوگ بلا رہے تھے کہ جناب اسپیکر یہ گروس وائلیشن ہے رولز کی، آپ دیکھ لیں، بیرسٹر گور صاحب نکال لیں، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل آپ کے پاس آرٹیکل موجود ہے، غالباً 71 ہے، باقاعدہ اس کی وائلیشن ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ لے ہوگا فلور آف دا ہاؤس پہ لے ہوگا، ورنہ پریس گیلری میں لے کر دیں، آپ یہ وزٹرز گیلری میں لیں گے، نو، یہاں پہ لے ہوگا، ورنہ ہمیں کیا معلوم یہ کیا چیز جا رہی ہے، یہ کیبنٹ نے اپروو کی ہے نہیں کی، یہ پرنٹ ہوئی ہے صحیح نہیں ہوئی، اربوں روپے کے ہیں، یہاں پہ ہمیں کیا پتا جناب اسپیکر، یہاں پہ پیسہ جو ہے وہ حدیبیہ پیپر ملز کے کسی ڈورمنٹ اکاؤنٹ میں کوئی ٹی ٹی کر کے چلا جائے، ایک نیا مقصود چپڑاسی کدھر سے پیدا ہو جائے، ایک تو بیچارہ فوت ہو گیا ہے، ہمیں کیا معلوم ان چیزوں کا۔ یہ جناب اسپیکر بالکل ایک انلیگل ایکٹ ہوا ہے، اور اس کو ہم آپ پہ گلہ کریں گے کہ آپ نے اس چیز کی اجازت دی ڈسپائٹ بینگ person who is experienced in parliamentary affairs، اور یہ آرٹیکل 73 کی وائلیشن ہے۔ جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ اراکین، کیا اس بجٹ کو آپ لوگ اون کرتے ہیں، یہ لوگ اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا اس پہ یہ ووٹ کریں گے حکومت کے ساتھ یا نہیں کریں گے؟ اس دن تو
ان کی لیڈرشپ کے صرف ایک دو لوگ بیٹھے تھے پر وہاں پہ باقی لوگ موجود نہیں تھے، اور یا وہ نہیں تھے تو پھر یہ حکومت جو ہے یہ ذبح ہو گئی، یہ گئی۔ ان کے پاس وہ سکت ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکیں، یہ بجٹ پھر پاس ہی نہیں ہوگا۔ ایک انلیگل اور عوام دشمن بجٹ جو ہے وہ پھر نہیں چل سکے گا۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ جو پی ڈی ایم 1 حکومت آئی تھی، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ریموو کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، اور اس کے بعد جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا اور اس کو غیر آئینی طور پہ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، اور پھر ابھی یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری جو پی ڈی ایم 2 حکومت آئی ہے، اس کا جو عوام دشمن بجٹ ان ٹرمز آف کہ جتنی انہوں نے پرائس انکریزز کی ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر میں آپ کے سامنے ان دستاویزات کے سامنے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہاں پہ ایک دوسرا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جناب اسپیکر، جس کو آپ کہتے ہیں اکنامک سروے۔ یہ بجٹ سے ایک دن پہلے لے کیا جاتا ہے۔ اکنامک سروے جناب اسپیکر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ ہمیشہ یہ سٹیٹسٹیکل اپینڈکس ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ کے اکنامک اور سوشل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ ہمیں سے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق ذرا فائنینس کا تھوڑا بہت پڑھا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس آف فائنینس اور اکنامکس ہوتے ہیں، انگریزی پہ اتنا نہیں دیکھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، ٹرینڈز کی فگرز دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے انگریزی تو لکھی اور وہ اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، پر یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا کہ اسٹیٹسٹیکل اپینڈکس آف دا ریسپیکٹو چیپٹرز از اویلیبل آن منسٹری آف فائنانسز ویب سائٹ۔ واہ واہ، کیا بات ہے! یہ اسی طرح ہی ہے کہ آئین کی شکیں جو افیکٹو شکیں ہیں، جو آپ کے آپریٹو کلازز ہیں، وہ آپ اس کتاب سے آئین سے نکال کے کسی اور کمرے میں رکھتے ہیں لائبریری میں، اور ممبرز کو کہیں جی آپ کو ضرورت پڑے گی تو ادھر جائیں۔ کون جائے گا ادھر جناب اسپیکر؟ ویب سائٹ کبھی آپریٹو ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی۔ بات کرنی ہوتی ہے، یہ اگین یہ فیکٹس کو اور ہیرا پھیرا کرنے کی مترادف ہے۔ مل تو ادھر جائے گی، پر حالات یہ ہیں جناب اسپیکر ان کے، ہر چیز پہ 2 نمبری، ہر چیز پہ، ہر فگر پہ 2 نمبری۔ اس طرح تو ملک نہیں چلے گا جناب اسپیکر، کہ آپ کا بجٹ لیگل پریزنٹ ہی ٹھیک طرح نہیں ہوا، اکنامک سروے آپ کا جو ہے وہ آپ کا جھوٹ پہ مبنی، یہ بجٹ ڈاکیومنٹ آپ کا یہ ڈڈو بجٹ آپ نے پیش کر دیا، تو پھر ہوگا کیا؟ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں ابھی آؤں گا آپ کے ریجنل انالیسس پہ، کہ آپ کے یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں، جناب اسپیکر میں گزارش کروں گا یہاں پہ